الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر یعنی دنیا میں بے شمار کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، سب پاک تھے، نیک تھے، معزز تھے، اللہ کے ان کا بڑا مقام تھا۔ شاعر کہتا ہے آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ لیکن ان تمام 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام میں صرف ایک ذات، ایک ہستی ایسی ہے کہ جو سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئی، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جناتوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر مخلوق کے لیے، پوری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے نبی کی رحمت والی ذات پر ہی اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ کی سیرت کا عنوان دیا گیا اس لیے موٹی موٹی باتیں آپ کی زندگی کے حوالے سے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع کے معنی ہی بہار کے آتے ہیں، تو دنیا میں اس سے بڑی بہار اور کیا آ سکتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ذات، وجہ وجود کائنات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس مہینے میں بھیجا۔ تو ربیع الاول یعنی بہار کا مہینہ، تو بہار ہی بہار، ہر طرف رونق ہی رونق، ہر طرف تازگی ہی تازگی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آپ کو اللہ نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دینی نعمتیں بھی ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے، دنیاوی نعمتیں بھی ہیں، جسمانی نعمتیں بھی ہیں، سر سے لے کے پیر تک ایسی بے مثال اور بے قیمت، یعنی جس کی کوئی قیمت دنیا میں لگ ہی نہیں سکتی، ایسی عظیم الشان نعمتیں، آنکھ، کان، دل وغیرہ اللہ نے، یعنی جسم کے اندر بھی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ واقعی وہ بے مثال ہیں۔ ایک اسلام، کلمہ، کہ 70 سال، 80 سال، 90 سال کفر و شرک کے اندر زندگی گزارنے والا، یا صنم یا صنم یا صنم، بتوں کو پکارنے والا، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا، جب ایک مرتبہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال کے کفر و شرک کو معاف کر دیتے ہیں، 80 سال کے کفر و شرک کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک جزیرے کے اندر ایک بت کی پوجا کرنے والا، مورتی کی پوجا کرنے والا اپنے بت کو یا صنم کہہ کے پکار رہا تھا، ایک مرتبہ زبان پھسل گئی اور یا صمد نکل گیا۔
सनम की जगह पर या समद उसने बोल दिया। अल्लाहु समद सूरह इखलास के अंदर है ना, मेरे रब का बहुत ही बेहतरीन नाम समद है। अल्लाह की रहमत जोश में आ गई, मेरे बंदे तूने मुझे पुकारा तो सही, चाहे भूल में पुकारा, जुबान के फिसल जाने से पुकारा, लेकिन पुकारा मुझे, मेरी रहमत तुझे अपनी चादर में लेने के लिए तैयार है। अल्लाह ने उसको ईमान दे दिया और 70-80 साल का कुफ्र और शिर्क एकदम से ख़त्म कर दिया। तो इस्लाम और ये कलमा इतनी बड़ी चीज़ है। तो एक तो ये बेमिसाल नेमत अल्लाह ने हम तमाम को अता फरमाई है, और दूसरी वो नेमत कि देखो अल्लाह ने हज़ारों लाखों करोड़ों नेमतें अता फरमाई, बल्कि कुरान में ऐलान कर दिया वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते। लेकिन और अल्लाह ने दी नेमतें, आँख दी, एहसान नहीं जतलाया, कान जैसी नेमत दी, एहसान नहीं जतलाया, पूरा जिस्म शानदार बनाया, बेहतरीन आज़ा रखे, लेकिन कभी एहसान नहीं जतलाया। कुरान दिया, एहसान नहीं जतलाया, कलमा और इस्लाम दिया, कभी इस नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। लेकिन एक नेमत पूरी कायनात में ऐसी है, जब उस नेमत को अल्लाह ने देने का इरादा किया तो एहसान जतलाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति, कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, अल्लाह तुम पर रब्बुल आलमीन को भी इस नेमत के देने पर मज़ा आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ऐलान करते हैं कि अल्लाह तुम पर अपना एहसान जतला रहा है। कौन सी नेमत पर? कि तुम्हारे दरमियान इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भेजा, इस पर अल्लाह ने एहसान जतलाया। हालांकि हज़ारों लाखों नेमतें अल्लाह ने दी, लेकिन कभी एहसान नहीं जतलाया। लेकिन अल्लाह ने कहा कि इससे बड़ी नेमत दुनिया वालों के लिए हो ही नहीं सकती कि हमारे आपके आका इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमारे दरमियान भेजा, हमें आपकी लाडली उम्मत में पैदा किया। बहरहाल तो आप रहमत वाले बनकर आए। अजीब व गरीब, अल्लाह ने हर काम, आपका हर अमल उम्मत के लिए रहमत बन गया। एक दो मिसाल मैं पेश करता हूँ, फिर हम सीरत पर आएंगे। यहाँ तक कि आपकी भूल, कोई आप भूल गए, वो भी रहमत बन गई। मिसाल है, ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ाई और 2 रकात पे सलाम फेर दिया। नमाज के अंदर गलती का वाक़या 4 मरतबा पेश आया है, यानी इमाम साहब ने, इससे गलती होती है ना इमाम साहब से, तो हम भी साथ में साथ देते हैं, सजदे सो करते हैं। क्यों? इसलिए कि इमाम साहब को जो भूल हो रही है वो हमारे अमल से भी होती है। इमाम साहब भूल गया तो हम कहाँ थे, हमने लुकमा क्यों नहीं दिया? और दूसरी बात कि बाज़ मरतबा मुक्तदियों के गलत अमल से, वज़ू सही न करने से और ध्यान न देने से भी इमाम साहब को गलती हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा सलाम फेरा और कहा कि तुम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वज़ू सही नहीं करके आते, और वज़ू सही करके नहीं आते हैं तो मुझे क़िरात करने में तकलीफ़ हो रही है। यानी अल्लाह के रसूल की तवज्जो, आपका खुशू खुजू, आपका ध्यान, आपका अल्लाह से ताल्लुक़, उसके अंदर भी खलल आ रहा है मुक्तदियों के पीछे वज़ू सही न करने की वजह से। बहरहाल तो एक मरतबा 2 रकात पर आपने सलाम फेर दिया, आपको याद ही नहीं है, आप बैठे हुए हैं सलाम फेरने के बाद। तो एक सहाबी ज़ुल यदैन उनका लक़ब था, लंबे हाथ वाले, तो वो गांव के रहने वाले थे और सहाबा तो अदब से बैठे हुए हैं। उन्होंने कह दिया, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या कोई नया मसला नाजिल हुआ है, कोई नया हुक्म नाजिल? ये नहीं कहा कि आपसे भूल हुई। आज हम लोग अदब भी नहीं जानते कि अपने बड़ों को और आलिम को और हाफिज साहब को तू तड़ाक से बात करते हैं। लेकिन यहाँ अदब के साथ ये नहीं कहा कि आपने भूल की, आपसे भूल हो गई। नहीं, अल्लाह के रसूल कोई नया हुक्म नाजिल हुआ क्या? और आपको ध्यान ही नहीं, आप कह रहे नहीं भाई कोई नया मसला नहीं है। बोले नहीं, आज आपने 2 रकात पर सलाम फेर दिया है। बोले अच्छा। फिर आपने जो है आगे नमाज पढ़ाई और सजदे सो वगैरह किया। तो देखो आपकी भूल भी उम्मत के लिए क्या बन गई? रहमत बन गई। यानी ऐसा नबी कि भूल जाए वो भी रहमत। अगर आप न भूलते तो सजदे सो के मसले हमें कैसे मालूम होते, और हमसे गलती होती तो हम नमाज को, यानी आज दुनिया के अंदर क्या होता है, आपने फॉर्म भरा, पासपोर्ट बनाना है या कोई और काम करना है, एक जगह पर भी स्पेलिंग का फ़र्क आ गया वो रिजेक्ट कर देगा कि नया बीजो फॉर्म भरने लाओ, नहीं चले, ये चलेगा नहीं, दूसरा फॉर्म लेकर आओ।
اور یہاں کہ غلطی پر غلطی ہو جائے، لیکن اللہ نے کہا میرے بندے سجدے سو کر لے، میں اسی نماز کو قبول کر لوں گا۔ یہ کیوں ہوا؟ میرے نبی کی بھول بھی امت کے لیے رحمت بن گئی، میرے نبی کی نیند بھی امت کے لیے رحمت بن گئی۔ ایک مرتبہ سفر کا واقعہ ہے، غزوہ خیبر سے آپ واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں پوری رات چلتے رہے، آخر رات کا جب تہجد کا وقت آیا تو حضرت بلال سے کہا کہ بلال تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم صبح فجر کے وقت سب کو جگا دو گے، ہم سب سونے جا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ آپ سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جگنا تھا اور جگانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ میں 2-4 رکعتیں پڑھ لوں، آج کا دور ہوتا تو لاؤ پب جی کھیل لوں، واٹس ایپ پہ جو ہے کچھ چیٹنگ کر لوں۔ آج ہمارا ذوق بدل گیا۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے فارغ اوقات کو اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تلاوت میں، نمازوں میں لگایا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال نے کہا لاؤ 2-4 رکعت پڑھ لوں، مجھے جاگنا ہے، سب کو جگانا ہے۔ 2-4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کہا لاؤ تھوڑا ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ صبح اس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں، جنگل کا واقعہ ہے کہ صبح صادق ہوگی، روشنی آئے گی تو میں دیکھ لوں گا اور سب کو جگا دوں گا۔ اللہ نے کیا کرنا ہے، سب ان کو بھی نیند آ گئی، سب سو گئے۔ جب سورج کی روشنی نے، سورج کی دھوپ نے اور روشنی نے میرے نبی کے چہرے کا بوسہ لیا، میرے نبی کے چہرے پر جب دھوپ پڑی، سب سے پہلے آپ کی آنکھ کھلی، آپ ایک دم گھبرا کر اٹھے۔ اشراق کا وقت ہو چکا ہے، فجر کا وقت جا چکا، نماز قضا ہو گئی۔ کہ بلال یہ کیا ہوا؟ کہا جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ پھر کہا اچھا چلو آگے بڑھو، پھر آگے جا کر وہاں وضو کیا اور اذان اور اقامت کے ساتھ قضا نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ تو دیکھو میرے نبی کی بھول، نیند بھی کیا بن گئی؟ رحمت بن گئی۔ اگر آپ کو نیند نہ آتی تو قضا نماز کا مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ یعنی یہ مسئلہ کہاں سے ملتا کہ اگر آدمی سو جائے اور بھول جائے اور وقت نکل جائے اور نماز قضا ہو جائے تو کیسے پڑھنی ہے، اور یہ یعنی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ تو میری نبی کی نیند بھی کیا بن گئی؟ رحمت بن گئی۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بہت گہرا اس مہینے کا تعلق ہے۔ دنیا کی سب سے عظیم الشان ذات اس مہینے میں تشریف لائی اور اسی مہینے کے اندر آپ کا وصال اور انتقال بھی ہوا۔ تو اللہ کے رسول کے حوالے سے دیکھو 3 باتیں سامنے آتی ہیں۔ نہیں، سچی محبت اور سچا عشق اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے، ہمیں آج غور کرنا ہے۔ ہر مسلمان نبی کا عاشق ہے، ارے ہے یا نہیں؟ یعنی حالات آئیں گے، اگر کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دے، ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے، ہم اپنی جان کو جان نہیں سمجھیں گے، اپنے مال کو مال نہیں سمجھیں گے، لیکن اس کو سامنے والے کو جواب دے کر رہیں گے کہ تم ہماری جان لے سکتا ہے، ہمارا مال لے سکتا ہے، ہمارا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے پیارے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی ذات پر، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کوئی کر دے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ محبت ہے ہر مسلمان کو۔ لیکن میرے بھائی، اسی لیے تو میں آج یہاں پر یہ مجلس لگی ہے کہ سچی محبت ہر ایک عاشق ہے، ہر ایک نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ہمارا دعویٰ اللہ کرے سچا ہو جائے۔ کیا کرے کہ اللہ کرے سچا ہو جائے۔ اور سچا کیسے ہوگا؟ کہ سچی محبت کو ہم سنیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو 3 باتیں، اللہ کے رسول کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ذات کے بارے میں 3 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے میلاد، ایک ہے عربی کا لفظ ہے میلاد۔ میلاد کا ترجمہ ہوتا ہے ولادت کا، نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، نبی کی ولادت پر خوش ہونا۔ ایک یہ۔ دوسرا ہے میرے نبی کے حوالے سے کہ آپ کی شان کو بیان کرنا، آپ کی شان میں ترانے پڑھنا، نعت پڑھنا اور آپ کی تعریف اور ثنا خوانی کرنا۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ میلاد، یعنی آپ کی پیدائش اور ولادت کا ذکر کرنا، اس پر خوش ہونا۔ یہ بھی محبت ہے بھائی۔ وہ مسلمان کیسا ہو سکتا ہے کہ جس کو نبی کی ولادت پر خوشی نہ ہو؟ وہ مسلمان، اس کے مسلمان ہونے میں شک ہو جائے گا۔ جس دن اور جس گھڑی میں میرے آقا تشریف لائے وہ گھڑیوں میں آلہ۔ میں ایک بات رک کر پہلے یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ گستاخی کر لی، سارے دنیا کے شعراء نے اور دنیا کے بڑے بڑے ادبا نے یہ بہت لکھا، بلکہ شاعر یہ کہتا ہے زمیں کاغذ کی ہو جائے سمندر ہو جائے سیاہی کا، زمیں کاغذ کی ہو جائے اور سمندر ہو جائے سیاہی کا، پھر بھی لکھ نہیں سکتا قلم کلمہ مصطفی کا۔ یہ میں نے تھوڑا بدلا ہے،
اس طرح کی گستاخیاں میں کرتا رہتا ہوں. تو یعنی کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ پوری زمین کو کاغذ بنا دو اور سارے سمندر کے پانی کو روشنائی اور سیاہی بنا دو اور سارے درختوں کی لکڑیوں کو کاٹ کر قلم بنا دو اور اس سے میرے نبی کی شان کو لکھا جائے. ساری دنیا کے قلم ختم ٹوٹ سکتے ہیں, روشنائی سیاہی ختم ہو سکتی ہے, کاغذ ختم ہو سکتے ہیں, لیکن میرے نبی کی شان ختم نہیں ہو سکتی. تو آپ کی سیرت کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز, قلم میرا قاصر زباں میری عاجز, محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے, محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے, ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ, فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. یعنی اللہ کے نبی کی شان کوئی بیان کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں بیان کر سکتا. بلکہ ایک شاعر نے یوں کہا, لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ شعر ہے, پہلا مصرع عربی کا ہے, دوسرا فارسی کا ہے, اور دونوں آپ سمجھے نہیں ہیں, مجھے سمجھانا پڑے گا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. شاعر یہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کی شان کے مطابق اور جیسا آپ کا حق ہے, جیسا آپ کا اعلیٰ مقام ہے, اس کے مطابق کوئی آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتا, کوئی آپ کی تعریف اور ثنا کر ہی نہیں سکتا. بس ایک بات کہتا ہوں آپ کی شان بیان کرتے ہوئے, میں کچھ بھی کہوں گا تو آپ کی شان کا حق ادا نہیں ہوگا, آپ کی تعریف نہیں کر پاؤں گا. بس اب میں اپنے قلم کو روکتا ہوں اور ایک بات کہتا ہوں, بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اب اس کو میں نے شعر میں پیرو دیا. اس کا ترجمہ میں اب شعر میں کرتا ہوں کہ خدا کے بعد جتنی بڑائی اور کبریائی ہے, خدا کے بعد جتنی بڑائی اور کبریائی ہے, وہ ساری کی ساری میرے نبی کے حصے میں آئی ہے, وہ ساری کی ساری میرے نبی کے حصے میں آئی ہے. میں نے شعر میں اس کا ترجمہ کر دیا. یعنی اللہ کے رسول کا مقام سب سے اعلیٰ, سب سے اونچا, سب سے عظیم, سب سے رفیع الشان ذات ہے آپ کی, لیکن اللہ کے بعد جتنی بڑائی اور عظمت ہے وہ سب میرے نبی کے حصے میں آئی ہے. شاعر نے یہ کہہ دیا, بس میں اس کے علاوہ اور کچھ, کہ اللہ کے بعد جتنی بڑائی کے مقامات ہیں وہ امام الانبیاء اور میرے نبی کو حاصل ہیں. اسی لیے ایک شاعر نے یوں کہا, میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی, میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی, مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. مجھے اچھی طرح معلوم ہے میری بات میں وہ وسعت نہیں, میری بات میں وہ گہرائی نہیں کہ میں اپنی بات اور اپنی زبان سے اللہ کے رسول کی شان بیان کر سکتا ہوں. تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. بلکہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر اسلام ہیں, شاعر رسول ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی, ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے اپنے کلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی, میں اپنے کلام کے ذریعے نبی کی تعریف نہیں کر سکتا, بلکہ میں نے نبی کے ذکر سے, محمد کے ذکر سے اپنے کلام کی تعریف کر ڈالی. یعنی میرا کلام بڑھ گیا کہ میرے کلام میں اور میری بات میں نبی کا نام آ گیا, محمد الرسول اللہ کا تذکرہ آ گیا, تو میرے کلام کی تعریف ہو گئی. میں اپنے کلام سے, اپنی بات سے نبی کی تعریف نہیں کر سکتا, بلکہ جب میں نے نبی کا ذکر کیا تو میرے کلام کی عظمت بڑھ گئی. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شان بیان نہیں کر سکتا تو ہم اور آپ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو ہم اور آپ جمع ہوئے نام لکھوانے کے لیے. کائے کے لیے بولو؟ نام لکھوانے کے لیے. جس طرح ہماری اور آپ کی مثال مصر کی اس بڑھیا کی طرح ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, وہاں سے قافلے والوں نے نکالا اور مصر کے بازار میں لے جا کر بیچا. دنیا کا سب سے خوبصورت انسان میرے نبی کے بعد, دنیا کا سب سے خوبصورت انسان یوسف علیہ السلام تھے. یعنی میرے نبی کے علاوہ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت یوسف علیہ السلام تھے. تو جب ان کو بازار میں بیچا جا رہا تھا تو ایک بڑھیا روئی کی گٹھری لے کر وہ بھی چلی. کسی نے پوچھا کہ اماں کہاں جا رہی ہو؟
کہا کہ سنا ہے یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا ہے، خریدنے جا رہی ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے تو حکومتیں آئی ہیں، بڑے بڑے خزانے آئے ہیں، بڑے بڑے مالدار آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، وزراء آئے ہیں، تمہارا وہاں کیا کام، تمہاری وہاں کیا ویلو، کوئی اہمیت نہیں ہے، تم کیوں جا رہی ہو؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن کل قیامت میں جب اللہ یہ اعلان کریں گے کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا تو میرا نام یوسف کے خریداروں میں آئے گا۔ تو کل اللہ جب کہیں گے کہ میرے نبی کی تعریف کرنے والے اور سننے والے کون تھے تو ہمارا نام اللہ کے رسول کی تعریف کرنے والوں میں اور ثنا کرنے والوں میں آ جائے گا۔ اس لیے ہم آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارا نام بھی اس میں آ جائے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات وہی لے چلتے ہیں کہ 3 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو میلاد کا ترجمہ میں نے بتایا، یعنی آپ کی ولادت کا ذکر کرنا، اس پر خوش ہونا۔ دوسری بات ہے آپ کی تعریف کرنا، آپ کی تعریف میں قصیدے اور ترانے اور نعت پڑھنا، یہ دوسری بات۔ تیسری بات ہے آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی سنت اور طریقے کو اپنانا۔ 3 باتیں ہیں، اور ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو آپ ان 3 باتوں میں اصل محبت کرنے والا کس کو کہیں گے؟ تو بھائی دیکھو، اللہ کے رسول کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کی پیدائش کا ذکر کرنا، اس پر خوش ہونا، یہ بھی محبت کی علامت ہے، اس سے انکار نہیں۔ وہ مسلمان ہی کیسا کہ جو نبی کی ولادت کا ذکر نہ کرے اور اس پر خوش نہ ہو، میرے نبی کی پیدائش کا ذکر آئے اور اس پر خوش نہ ہو۔ لیکن یہی محبت اصل نہیں ہے، بات یہیں تک نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن یہ کافی نہیں۔ کیوں؟ بھائی ولادت پر خوشی تو ابو طالب نے بھی کی تھی۔ دیکھو میں مثال دے رہا ہوں، ولادت پر خوشی تو ابو طالب جو نبی کے چچا تھے، اور ولادت پر خوشی تو ابو لہب نے بھی کی تھی جو نبی کے چچا تھے، اور بلکہ ابو لہب نے تو آپ کی خوشی میں جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی تو اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا خوشی کے مارے۔ تو ولادت پر خوشی ابو طالب نے بھی کی، ولادت پر خوشی ابو لہب نے بھی کی۔ اور دوسری بات ہے نبی کی شان میں نعت پڑھنا، قصیدے پڑھنا، تو ابو طالب نے بھی نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں، نعت کے اشعار پڑھے ہیں۔ لیکن اور میں سناؤں 1-2 اشعار ان کے۔ ابو طالب جو کفر کی حالت میں تھے، ساتھ دیا میرے نبی کا بہت، ہر وقت ساتھ دیتے رہے، سگے چچا تھے، ہر وقت ساتھ دیتے رہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب انتقال ہونے لگا، میرے نبی نے کہا تھا چچا ایک مرتبہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دو، کل قیامت میں تمہیں اللہ کے یہاں بخشوا لوں گا۔ تو ابو طالب نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا تھا کہ میں آگ کو پسند کر سکتا ہوں لیکن عار اور شرم کو پسند نہیں کر سکتا۔ لوگ کہیں گے کہ پوری زندگی اپنے باپ دادا کے دین پر رہا اور مرتے وقت جو ہے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، تو کفر پر انتقال ہو گیا۔ لیکن نبی کی ولادت پر اس نے بھی خوشی منائی تھی، ابو طالب نے بھی منائی تھی، ابو لہب نے بھی منائی تھی، اور آپ کی شان میں قصیدے اور نعت بھی پڑھی۔ میں 1-2 اشعار ان کے سناتا ہوں۔ ابو طالب کفر کی حالت میں مرنے والا، وہ کہتے ہیں ان دین محمد خیر ادیان بریہ، کہ بھتیجے تیرا دین سارے دینوں کا سردار ہے۔ دنیا میں جتنے دین اور مذہب پائے جاتے ہیں، اے بھتیجے تیرا دین سارے دینوں کا سردار ہے۔ ایک کافر اپنے بھتیجے کی دین کی تعریف کر رہا ہے، نبی کی شان بیان کر رہا ہے، اور آگے کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ بھتیجے تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ تیرے چہرے کو دیکھ کر آسمانوں سے بارش آتی ہے، بادل بھی جھوم اٹھتے ہیں تیرے چہرے کو دیکھ کر، آسمانوں سے بارش آتی ہے۔ ارے تو یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو دیکھو ولادت پر خوشی ابو طالب نے بھی کی اور نبی کی شان میں قصیدے اور ترانے پڑھے۔ لیکن بتاؤ کیا صرف خوشی منانا اور آپ کی شان میں نعت خوانی کرنے سے کیا ابو طالب جنت میں جا سکے؟ ابو لہب جنت میں جا سکا؟ حالانکہ نبی کے سگے چچا ہیں،
کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، قریشی النسل ہیں، نبی کے سگے چچا ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کو گود میں اٹھانے والے، سینے سے لگانے والے، نبی کے چہرے کو بوسہ دینے والے اور ہر وقت نبی کا ساتھ دینے والے، لیکن ولادت پر ان کو خوشی منانا اور نعت اور ترانے گنگنانا ان کو جہنم سے بچا نہیں سکا، جنت میں نہیں لے جا سکا۔ کیوں؟ انہوں نے ان دو باتوں کے ساتھ، ولادت پر خوشی منانے کے ساتھ اور نعت خوانی کرنے کے ساتھ، تیسری بات کو نہیں اپنایا۔ تو تیسری بات میں نے کہی کہ نبی کی سیرت، نبی کے طریقے، نبی کی سنت کو اپنایا نہیں، نبی کی سنت کو اپنایا نہیں، حالانکہ خوشی منائی تھی، نعت بھی، اشعار بھی کہے تھے، لیکن تیسری بات، نبی کی سیرت کو اپنایا نہیں، نبی کے دین کو اپنایا نہیں، نبی کے کلمے کو اپنایا نہیں، نبی کے قرآن کو اپنایا نہیں، نبی کے اخلاق کو اختیار کیا نہیں، تو ان کا یہ سارا کام کرنا بیکار ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے بن گئے۔ لیکن اس کے مقابل میں ایک دوسرے صحابی کو دیکھو آپ، ان کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، اور وہ مکہ کے رہنے والے بھی نہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، بلال حبشی، ہونٹ موٹے موٹے، کالے کلوٹے اور غلام ہیں، مال ان کے پاس نہیں، کوئی عزت اور کوئی کیا کہتے ہیں بڑا خاندان ان کے پاس نہیں، اور مکہ میں اس سے پہلے کبھی آئے نہیں، نبی کے چہرے کو کبھی اس سے پہلے دیکھا نہیں، اور نہ اونچے خاندان کے ہیں وہ، لیکن انہوں نے نبی کی شان میں نہ کبھی کوئی نعت خوانی کی اور نہ ولادت کے وقت وہ موجود تھے، لیکن انہوں نے تیسری چیز کو اپنایا، نبی کی سیرت کو اپنایا، نبی کے کردار کو اپنایا، نبی کے اخلاق کو اپنایا، نبی کے کلمے کو اپنایا، نبی کے قرآن کو اپنایا، اللہ کے فرمان کو اپنایا، تو وہ چل رہے ہیں زمین پر، لیکن ان کا تذکرہ جنت میں ہو رہا ہے۔ کیوں اصل میرے بھائیوں، ہم سچے عاشق بننا چاہتے ہیں، نہیں بننا چاہتے؟ آج کا عنوان یہی ہے کہ نبی کی سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی۔ سیرت تو نبی کے طور طریقے کو کہا جاتا ہے اور طریقہ اپنایا جاتا ہے، عادتیں اختیار کی جاتی ہیں، سنت پر چلا جاتا ہے۔ تو دیکھو صحابہ میں یہ بات تھی، بلال حبشی نے نبی کی سیرت کو اپنایا، نبی کے کردار کو اپنایا، اسی لیے اللہ کے رسول نے جو ہے اعلان کیا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ آپ کا بیان ہونے جا رہا تھا تو آپ نے کہا یہ لوگوں بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ فوراً بیٹھ گئے، کیونکہ وہ نبی کی ہر ادا پر مر مٹنے والے لوگ تھے۔ جب آپ نے اعلان کیا لوگوں بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ آپ نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد آپ اٹھ کر جانے لگے، تو دیکھا ایک صحابی دروازے کی اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، دہلیز پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پاؤں اوپر ایک پاؤں نیچے ہیں، سیدھے نہیں بیٹھے ہیں۔ تو کہا عبداللہ بن مسعود یہ کیا طریقہ ہے، تم سیدھے کیوں نہیں بیٹھے؟ کہا اللہ کے رسول جب آپ کا فرمان میرے کان میں پڑا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ تو اب مجھ سے نہیں رہا گیا کہ سیدھے بیٹھوں گا تو آپ کی بات پر عمل کرنے میں دیر ہو جائے گی، میں جیسے تھا ویسے ہی بیٹھ گیا، یعنی پاؤں بھی سیدھا نہیں کیا۔ نبی کی سیرت کو اور نبی کی سنت کو اور نبی کے کیریکٹر کو کس طرح صحابہ اختیار کرتے تھے، یعنی سیدھے بھی نہیں ہوئے، ایک پاؤں نیچے ہے ایک پاؤں دہلیز پر ہے، اس طرح دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک صحابی بکریوں کے باڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بکریاں باندھتے ہیں اس کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا ابو درداء یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے مسجد والوں سے کہا تھا، میں نے مسجد والوں سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اس کا ترجمہ شاعر نے کیا ہے، شعر کے انداز میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ جو جواب دیا ابو درداء نے کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ کہ نبی بات آپ کے کردار کی ہے، بات آپ کے فرمان کی ہے، جب آپ نے کہہ دیا کانوں میں بات پڑ گئی تو اب مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اس پر عمل نہ کروں۔ مجھے کیا معلوم آپ نے مسجد والوں کے لیے کہا تھا کہ باہر والوں کے لیے، جب آپ کا فرمان میرے کانوں میں آیا تو آپ عمل کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اس لیے جب سنا تو وہیں بیٹھ گیا۔ تو دیکھو صحابہ نے تیسری چیز سیرت اور کردار کو اپنایا، اس لیے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوئے۔ دیکھیے ایک بہت عجیب و غریب مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے عیسائی، پوری دنیا کے کرسچن اور عیسائی اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش، برتھ ڈے، کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ ہر سال 25 دسمبر کو، جو آخری مہینہ آتا ہے 25 دسمبر کو، تو برتھ ڈے اور کرسمس ڈے مناتے ہیں۔
کہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناؤ. کیوں یہ طریقہ کیوں اختیار کیا؟ کہ ان کو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلنا نہیں ہے, ان کی سنت کو اختیار کرنا نہیں ہے. تو اب مشورہ کیا کہ سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, ایسا کچھ کیا جاوے. تو کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, جب ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش آئے گا, برتھ ڈے آئے گا, اس دن ہم جو ہے خوشی منا لیں گے, ناچ لیں گے, گا لیں گے. شراب کی محفلیں لگتی ہیں ان کی, بے حیائی اور برائیاں کرتے ہیں وہ لوگ, زنا کاریاں بدکاریاں کرتے ہیں, شراب کی محفلیں جماتے ہیں. بس ایک دن برتھ ڈے منا لو, پھر پورے سال چھٹی. یعنی یہ کیوں کیا انہوں نے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے جان کیسے چھڑائی جائے, عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق سے جان کیسے چھڑائی جائے, اور انجیل جو ان کے اوپر کتاب اتری تھی اس سے جان کیسے چھڑائی جائے, اللہ کے فرمان سے جان کیسے چھڑائی جائے. تو یہ طریقہ اپنایا کہ ایک دن بس خالی برتھ ڈے کرسمس ڈے منا لو اور باقی پورے سال چھٹی. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم تو سچے عاشق ہیں میرے بھائی, ہم تو سچے عاشق رسول ہیں, اور ایک سچا عاشق رسول میرے نبی کی ویلو اتنی ڈاؤن نہیں ہے, اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ ایک دن ہم ان کو یاد کر لیں پھر فراموش کر دیں. ارے میرے نبی کا تو ہر عمل, ابھی میں نے وہ رحمت والی بات چھوڑ دی, آپ کا تو ہر عمل رحمت بنا, نیند رحمت بنی, بھول رحمت بنی, اور آگے اگر میں بیان کروں گا تو ہر چیز رحمت بنی ہے. ایسا رحمت والا نبی اللہ نے ہم کو دیا ہو, اور ہم ایک دن خوشی منا کر, خوش ہو کر, جو اصل محبت ہے بھی نہیں. ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ خوشی تو ابو طالب نے بھی کی تھی, ابو لہب نے بھی خوشی منائی تھی, اور ترانے اور نعت خوانی عربی کے اندر ابو طالب نے بھی بہت سارے اشعار, میں نے 2 شعر سنائے خالی آپ کو, سینکڑوں اشعار ابو طالب نے کافر اور کفر کی حالت میں بھی اللہ کے رسول کی. یعنی دنیا کا کون سا کافر ایسا ہے جو سمجھدار ہو, پڑھا لکھا ہو, اور اس نے میرے نبی کی تعریف نہ کی ہو, میرے نبی کی شان میں قصیدہ نہ پڑھا ہو. آپ دیکھیے دنیا میں جو سمجھدار لوگ ہیں, سیدھے لوگ ہیں, اور جنہوں نے واقعی علم ان کا صحیح ہے, چاہے وہ کافر ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, کوئی بھی ہیں, انہوں نے نبی کی تعریف کی ہے, اللہ کے رسول کو انہوں نے جو ہے خراج عقیدت اور سپاس نامہ پیش کیا ہے. تو میرے بھائیوں, ہمارا تو نظریہ ایسا نہیں ہے کیا؟ یہ نبی کی توہین نہیں, ایک دن ہم نبی کو یاد کر لیں اور پھر بھول جائیں. جو ہمارا نبی ہر وقت ہمیں یاد رکھتا تھا, کبھی نہیں فراموش کرتا تھا. میرے نبی کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا. لاؤ وہ مضمون میں تھوڑا 2-4 مثالیں آپ کو دے ہی دیتا ہوں, بات چل رہی ہے. یعنی کیسا عظیم الشان پیغمبر, کسی عظیم الشان ہستی, کیسا رحمت والا نبی اللہ نے ہم اور آپ کو دیا ہے کہ ہمارے نبی کی رحمت سے ہر ایک کو حصہ ملا. ماں کو بھی حصہ ملا. ہاں, اسلام آنے سے پہلے, میرے نبی کے تشریف لانے سے پہلے ماں کی کوئی سماج میں حیثیت نہیں تھی. اس کو یعنی عورت اور ماں کو جو ہے بالکل جو ہے ایک سامان کی طرح سمجھا جاتا تھا. جس طرح سامان کو استعمال کرے پھینک دے, تو ماں کی کوئی ویلو نہیں تھی. میرے نبی نے رحمت کی چادر ماں پر بھی ڈالی, اور یوں فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماں کے پیروں تلے ہے. دیکھو, نبی کی رحمت کی چادر اور رحمت سے حصہ ماں کو بھی ملا. ماں کا مقام بھی اللہ کے رسول نے بڑھا دیا, اور یوں کہا کہ جنت چاہتا ہے تو, جنت کا طالب ہے, ارے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کی خدمت کر, ماں کو خوش کر. تو دیکھو, میرے نبی کی رحمت سے حصہ ماں کو بھی ملا. اور آگے بڑھیے, بیٹی کو بھی ملا, جس بیٹی کو اسلام آنے سے پہلے زندہ دفن کر دیتے تھے. عار اور شرم کی بات محسوس کرتے تھے کہ میری بیٹی ہم پالیں, ہم اس کو جوان کریں, پھر کسی اور کے حوالے کر دیں نکاح کر کے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو جو ہے خوبصورت لاڈلی معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے باپ زندہ دفن کر دیا کرتا تھا جنگل میں لے جا کر. امام الانبیاء تشریف لائے, رحمت للعالمین والی ذات دنیا میں تشریف لائی, تو کہا کہ نہیں, بلکہ اعلان کیا کہ نہیں, رحمت, بیٹی تو رحمت ہے, لڑکا تو نعمت ہے, اور نعمت کی تو پوچھ ہوگی. اور بیٹی کو کہا بیٹی رحمت ہے, اور کہا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس نے ان کو اچھا کھلایا, اچھا پلایا, اچھی تربیت کی, اور اچھی جگہ نکاح کر دیا, جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. تو رحمت والی ذات سے بیٹی کو بھی حصہ ملا, پھر بیوی کو بھی حصہ ملا.
بیوی کو بھی حصہ ملا. کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو. باہر تو ارے حضرت بہت شاندار بیان کرتے ہیں, ارے مجمع کو جھما دیتے ہیں, ارے لوگ تو ہاتھ چومنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں, ملاقات کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں, ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے لوگ ترستے ہیں. اور گھر میں ہٹلر کے بڑے ابا کہ گھر میں گھستے ہی بچے کانپ رہے ہیں اور بیوی جو ہے کانپ رہی ہے اور اس کو جو ہے بس نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے. نہیں, بلکہ کیا بیوی کو حصہ دیا رحمت والی چادر سے. میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں بہتر کون؟ جو لمبے لمبے سجدے کرنے والا ہو, لمبے لمبے تسبیح لٹکانے والا ہو, لمبے لمبے کرتے پہننے والا ہو, لمبی لمبی پگڑی لٹکانے والا ہو اور لمبے لمبے مال خرچ کرنے والا ہو اللہ کے راستے میں, وہ بہتر. فرمایا نہیں, خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو. ہاں, گھر والے جس کو پسند کریں کہ باہر تو اچھا رہتا ہی ہے لیکن گھر میں بھی اپنے گھر والوں کا, بیوی کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے کام میں میرے نبی ہاتھ بٹایا کرتے تھے. میرے نبی گھر والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے. اسی لیے فرمایا کہ لمبی لمبی تہجد پڑھنے والا, لمبے لمبے سجدے کرنے والا اور لمبے لمبے مال کو خیرات کرنے والا اور لمبی لمبی تسبیحات پڑھنے والا وہ بہتر نہیں, بلکہ بہتر کون؟ خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں بہتر وہ جو تمہارے اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو. گھر والے گواہی دیں گے کہ ہاں ہاں ہمارے شوہر بڑے نیک ہیں. ہاں, باہر تو پیر صاحب اور گھر میں منگل صاحب. ہوتا ہے ایسا. ایک پیر صاحب تھے بیچارے, بڑے نیک تھے لیکن بیوی مانتی ہی نہیں تھی. بیوی مانتی ہی نہیں تھی. تم کائے کے پیر صاحب؟ تو پیر صاحب نے سوچا کہ کوئی کرامت دکھلانی پڑے گی, کوئی کرامت اور عجیب و غریب کوئی بات دکھلانی پڑے گی تاکہ میری بیوی بھی مجھے ماننے والی بن جائے. تو ایک دن کیا کیا, آسمان میں اڑنے لگے, آسمان پر اڑنے لگے اور اپنے گھر کے اوپر سے اڑتے ہوئے چلے گئے. اب بیوی نے دیکھا کوئی اڑ رہا ہے لیکن تھوڑا دور تھے تو برابر پہچانا نہیں. جب گھر پر آئے تو بیوی نے کہا کہ تم کائے کے ولی ہو, تم کائے کے نیک ہو؟ ارے ولی تو آج میں نے دیکھا ہے کہ آسمان پہ اڑ رہا تھا, وہ ولی ہے. بولے وہ میں ہی تھا. بولے جبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے, جبھی سیدھے سیدھے نہیں اڑ رہے تھے, واقع ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو دیکھو بیوی نہیں مانتی. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ پوائنٹ کی بات کی کہ تم میں بہتر وہ جو اپنے گھر والوں میں بہتر ہے. گھر والے جس کے بارے میں کہے کہ نہیں واقعی میرا شوہر بڑا نیک ہے, میرے ابا بڑے نیک ہیں, تو دیکھو میرے نبی کی رحمت والی ذات سے بیوی کو بھی حصہ ملا اور شوہر کو بھی حصہ ملا. ہاں, کیا فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن سجدہ کرنا چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. لیکن چونکہ شوہر بیوی کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے, سارے یعنی باہر کے کام اور اس کے روٹی کپڑا مکان ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے, بڑی بڑی قربانی دینے والا ہے. کیسی محنتیں کرتے ہیں لوگ, کیسی مزدوریاں کرتے ہیں اور خون پسینہ بہاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے. تو اس لیے کہا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, تو شوہر کو بھی مقام دے دیا. رحمت والی ذات سے شوہر کو بھی حصہ دے دیا, اس کا مقام بھی آپ نے بڑھا دیا. پھر چھوٹوں پر بھی آپ کی رحمت کا چھوٹوں کو بھی حصہ ملا اور بڑوں کو بھی حصہ ملا. فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا, جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت اور ان کے حق کو نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں, وہ سچا پکا مسلمان نہیں. تو چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کی عزت اور توقیر کرنا, یہ آپ نے یعنی مقام دونوں کا بڑھا دیا. تو رحمت والی ذات سے دونوں کو حصہ ملا. بلکہ ایک مزدور کو حصہ ملا. ایک صحابی بیچارے گاؤں کے رہنے والے آئے, آپ سے ملاقات کی, ہاتھ ملایا, مصافحہ کیا, تو آپ نے دیکھا ان کا ہاتھ بہت سخت ہے, کڑک ہے. تو پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول غریب آدمی ہوں, جنگلوں میں پتھر وغیرہ توڑتا ہوں اور اس سے اپنا گزارا کرتا ہوں, اس کو بیچتا ہوں, یعنی پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں, اس لیے ہاتھ سکتے ہیں. تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں بہت دیر تک رکھا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ, الکاسب حبیب اللہ. ارے ہاتھ سے کمانے والا, اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے والا تو اللہ کا محبوب ہے.
یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، جوا نہیں کھیلتے، غلط کام نہیں کرتے، بلکہ اپنا خون پسینہ بہا کر مزدوری کر کے کھاتے ہو۔ ارے یہ تو القاسب حبیب اللہ، کہ یہ ہاتھ کی کمائی کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہے۔ تو میرے نبی کی رحمت والی ذات سے ایک مزدور کو بھی حصہ ملا، اس کا مقام بھی آپ نے بڑھا دیا۔ پھر تاجر اور بزنس مین کو بھی حصہ ملا، تاجر اور بزنس مین کو بھی حصہ ملا۔ کیا فرمایا؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ ہی دین ہے، نماز روزہ زکوٰۃ ہی صرف دین ہے، اسی پر ثواب ملے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن شریعت کے قانون کے مطابق کر رہا ہے، نبی کی طریقے پر سیرت، نبی کی سیرت کو اپنا کر اس پر سنت کے مطابق کر رہا ہے، کہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جہاں پر جو ہے نقصان ہو وہاں پر اسٹیکر نہیں لگاتا بیسٹ کوالٹی والا، کہ سیب سفرجن جو ہوتا ہے ایپل، اس پہ اسٹیکر لگا دیا بیسٹ کوالٹی، جب وہ اسٹیکر ہٹایا تو اندر ماموں بیٹھا ہوا ہے، بولے فری میں آیا ہوں، کیڑا ہے اندر، سڑا ہوا، دھوکہ دے رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اگر تجارت کر رہا ہے، دنیا کا کاروبار کر رہا ہے بندہ، یعنی کارخانے میں یا مارکیٹ میں بیٹھ کر، بازار میں بیٹھ کر سامان بیچ رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصدیقین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سچا امانت دار تاجر، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا بھی کل قیامت میں انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا مقام! جہاں انبیاء ہوں گے، بڑے بڑے پیغمبر ہوں گے، سچائی کے ساتھ کاروبار کرنے والا، امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو تاجر کو بھی حصہ ملا، ارے ملا نہیں ملا، اور جانوروں کو بھی حصہ ملا۔ ہاں، یعنی عجیب و غریب ذات تھی ہمارے نبی کی، عجیب و غریب ذات تھی کہ جانور بھی پہچانتے تھے کہ یہ رحمت والی ذات ہے، یہاں مسئلہ حل ہوگا۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، آپ باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ آیا، اس نے آپ کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے نبی سمجھ گئے، کہا اس کا مالک کون؟ اس کو بلایا، وہ مالک آیا تو کہنے لگا کہ آپ نے فرمایا کہ تم اس کے مالک کو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا کم دیتے ہو، آرام کم پہنچاتے ہو، اس کا خیال رکھو۔ اللہ کے رسول قربانی کر رہے ہیں، حج کے موقع پر آپ نے قربانیاں کی، 63 اونٹ ذبح کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے، 63، اور اونٹ دھکا مکی کر رہے ہیں کہ پہلے میں ذبح ہوں گا، یعنی جان قربان کرنا ہے، اپنے آپ کو ذبح کرانا ہے۔ اور ذبح ہونے کے لیے بھائی مٹھائی بٹ رہی ہو تو دھکا مکی ہو اور پہلے لینے کی بات ہو تو سمجھ میں آتا ہے، یہاں تو جان جا رہی ہے، ذبح ہو رہے ہیں، لیکن اونٹ دھکا مکی کر رہے ہیں کہ پہلے میں رحمت والی ذات کے ہاتھوں سے ذبح ہونا چاہوں گا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ تو میرے نبی کی رحمت والی ذات سے جانوروں کو بھی حصہ ملا۔ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، مدینہ کے باہر آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک یہودی نے ایک ہرن کو پکڑا ہوا ہے، ہرن سابرمتی، جو سابرمتی تھا پہلے، وہ سابر ہرن کو بولتے ہیں۔ یہ جو اس ندی کا نام جو پڑا نا سابرمتی، تو وہاں سابر رمتی، یعنی بہت ساری ہرنیں وہاں رمتی، کھیلتی کودتی تھی، تو اس کو ملا کر نام پڑ گیا سابرمتی۔ خیر، تو ہرن جو ہے، وہ ہرن کو یہودی پکڑے ہوئے تھا۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو اس ہرن نے سر اٹھا کر کچھ منہ سے کچھ کہا، تو آپ رک گئے۔ پھر آپ نے اس یہودی کے پاس آ کر کہا کہ یہودی، تو نے اس کو پکڑ رکھا ہے اور یہ شکایت کر رہا ہے، یہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے وہ اکیلا ہے اور وہ بھوکا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اس سے سفارش کر دو میری کہ مجھے چھوڑ دے تھوڑی دیر کے لیے، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا آپ اس کی گارنٹی لیتے ہو، آپ اس کی ضمانت لیتے ہو؟ جیسے آج ہوتا ہے نا، کسی کو چھڑانا ہو تو ضمانت لینی پڑتی ہے، تو آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہو کہ یہ واپس آئے گی؟ کہا کہ ہاں میں ضمانت لیتا ہوں۔ اس یہودی نے چھوڑ دیا، وہ بھاگتے ہوئے گئی، تھوڑی دیر میں واپس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔
اس نے یہ دیکھا تو اس کی زبان سے نکل پڑا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. تو میرے بھائیوں، جس نبی کو ہرن جانور پہچان رہا ہے، ارے پتھروں سے آواز آتی تھی. آپ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، پتھروں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو، ان درختوں کو جانتا ہوں کہ میرے نبی بننے سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے، وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے. ابو جہل آیا، ابو جہل کفر کا گرو گھنٹال، کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. کہا میں بتاؤں یا وہ بتائیں جو تیری مٹھی میں ہے. وہ کہنے لگا کہ بتاؤ آپ نبی ہو نا، تو میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ. کہا کہ میں بتاؤں یہ تو اندر مٹھی میں وہ خود بولے. تو کنکر کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ہر ایک نے آپ کو پہچانا، اگر نہیں پہچانا تو ہم نے نہیں پہچانا. اس لیے میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت والی ذات سے ہر ایک کو حصہ ملا. تو اور 3 باتیں میں نے شروع میں کہی کہ ولادت پر خوش ہونا اور آپ کی شان میں نعت خوانی کرنا، یہ دونوں محبت کی علامت، اس سے انکار نہیں، لیکن اصل محبت یہ نہیں ہے. اور میں نے مثال لے کر آپ کو سمجھا دیا اصل محبت کیا ہے، کہ نبی کی سیرت کو، نبی کے کیریکٹر کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کی سنتوں کو اپنانا، نبی کے طریقے پر چلنا، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے. اور بس وقت ہو رہا ہے تو ولادت کے حوالے سے 1-2 باتیں میں عرض کر دوں کہ بھائی مشہور کیا ہے. آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو مشہور ہے، اور وفات بھی 12 کو، یعنی پیدائش بھی 12 کو اور یعنی انتقال بھی 12 کو. لیکن یہ تو مشہور ہے، لیکن ولادت کے بارے میں جو محققین، زیادہ تحقیق رکھنے والے علماء اور مورخین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی ولادت تو 9 تاریخ کو اصل ہے. 12 کا قول بھی ہے لیکن اس کو کمزور قرار دیتے ہیں، بلکہ 9 تاریخ کا، آج 7 ہو گئی، یعنی پیر کا دن پرسوں جو آ رہا ہے، 9 تاریخ ولادت کا دن ہے. یہ مورخین اور محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کو آپ کی، اسی لیے، اور 12 کو تو انتقال ہوا ہے. 12 اسی لیے 12 وفات مشہور ہے، 12 ولادت مشہور نہیں. دیکھو یعنی لوگ جو بولتے ہیں وہ بھی کیا بولتے ہیں، 12 وفات، یعنی وفات 12 تاریخ کو ہے، لیکن ولادت کوئی 12 ولادت نہیں بولتا. اللہ نے زبان پر بھی اسے چڑھوا دیا ہے. تو 9 تاریخ کو ولادت ہے اور 12 کو وفات ہے. اب ہم سچے عاشق بننا چاہتے ہیں، ہم صحیح معنی میں علم کی روشنی جب سامنے آ جائے، علم کی بات جب سامنے آ جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ نبی کے عاشقوں کی اور نبی سے محبت کرنے والوں کی پہچان ہوتی ہے. اب 12 وفات تو خوشی منانا، اس سے انکار نہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ولادت پر خوش ہونا یہ اچھی چیز ہے، ایمان کی علامت ہے، اور آپ کی شان میں نعت خوانی کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے. لیکن اس سے، ان 2 سے بڑھ کر تیسری چیز ہے نبی کی سیرت اور کردار کو اپنانا، یہ اصل ہے. خیر، تو اگر کوئی کہے کہ نہیں 12 کو ہی پیدائش ہوئی اور 12 کو انتقال ہوا، تو بھی میں کہوں گا کہ آپ یہ بتاؤ، آپ خود فیصلہ کرو. اللہ نے آپ سب کو، ہم تمام کو عقل دے رکھی ہے، سمجھدار لوگ ہیں آپ. بھائی اگر چلو مان لیتے ہیں جو مشہور ہے وہی بات صحیح ہے کہ 12 کو ہی پیدائش ہے اور 12 کو ہی وفات ہے، یہی مشہور ہے نا بھائی. ارے یہی مشہور ہے نا، میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا. نئی بات تو پہلے کی میں نے کہ 9 تاریخ کو ولادت ہے، لیکن اگر اس کو نہیں مانتے ہیں چلو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے. 12 کو ہی پیدائش اور 12 کو ہی انتقال. اب آپ خود مجھے بتائیں گے کہ ولادت 12 کو ہے تو وقت کون سا تھا، یہ بتاؤ. صبح صادق کا وقت، فجر کا بالکل اول وقت، کہ دنیا کا آفتاب طلوع ہونے کو ہے تو رشد و ہدایت کا آفتاب بھی اس وقت طلوع ہوا، یعنی ہمارے نبی تشریف لائے صبح صادق کے وقت. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ولادت پر خوش ہونا چاہیے، اس سے انکار نہیں. اور انتقال کب ہوا؟ 12 کو ہی ہوا، لیکن وقت کیا تھا ہے کسی کو معلوم؟ انتقال کس ٹائم پہ ہوا؟ جسے ولادت کا آپ نے بتایا کہ صبح صادق، صحیح بات ہے، لیکن انتقال، وصال کب ہوا؟ وقت میں بتاؤں آپ کو، اور آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. زوال سے پہلے، زوال سے یعنی ظہر کے وقت سے پہلے، اگر اس زمانے میں گھڑی ہوتی
تو 11-12 کے بیچ میں 11-12 کے بیچ میں دن میں ظہر سے پہلے آپ کی وفات ہوئی. دل پر ہاتھ رکھنا. بہت ہی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. میرے سمجھدار مسلمان بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سب کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, سب کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. دل پر ہاتھ رکھ کے بولنا. ہم جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے غلط ہی کہ کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا, لوگ اچھلتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, راستہ جام کر لیتے ہیں, نمازیں چھوڑی جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, کیا غلط کیا صحیح. میں اس پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جلوس جو نکلتا ہے کب نکلتا ہے مجھے بتاؤ. چلو صبح نکلتا ہے, ظہر کے بعد ہی نکلتا ہے نا. عصر میں نکلتا ہو کہ مغرب میں نکلتا ہو, لیکن ظہر کے بعد نکلتا ہے. تو کیا ثابت ہو رہا ہے بتاؤ؟ خوشی ولادت پر ہو رہی ہے یا وفات پہ ہو رہی ہے؟ اب آپ کچھ بولو, آپ کے سامنے فیصلہ ہے, بولو نا. خوشی کب؟ یعنی کتنا افسوس, کتنے افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کام دنیا کے یہودی, دنیا کے عیسائی, دنیا کے اسلام دشمن لوگ, کافر اور مشرک نہیں کر سکے کہ میرے نبی کی وفات پر خوشی منائیں, آج وہ مسلمان عاشق رسول ہونے کے باوجود آج وہ کام مسلمان کر رہا ہے کہ وفات پہ خوشی منا رہا ہے. بھائی بات تو صاحب میں نے کی, میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا. اگر ولادت پر خوشی ہوتی تو صبح میں ہوتی نا, اس دن بھی نماز نہیں پڑھتے. کیسے عاشق, کیسا عشق, کیسی اللہ کے رسول سے محبت کہ جس دن نبی تشریف لائے اس دن بھی تو فجر میں نہیں اٹھ رہا ہے, اس دن بھی تو فجر میں. تو ولادت پر خوشی ہوتی تو صبح کے وقت ہوتی نا میرے بھائی. جلوس سے تو ظہر کے بعد نکال رہا ہے, عصر کے وقت نکال رہا ہے, یا مغرب کے ٹائم نکال رہا ہے. تو یہ تو وفات میں خوشی ہو رہی ہے, ولادت میں کہاں ہو رہی ہے؟ جو کام ایک مشرک, ایک کافر نہیں کر سکا, ایک اسلام کا دشمن نہیں کر سکا. ارے یعنی باپ کا جنازہ پڑا ہو کوئی خوشی کر سکتا ہے بتاؤ؟ ماں کا جنازہ ہو کوئی خوشی کر سکتا ہے؟ بیٹے کا جنازہ رکھا ہو کوئی خوشی کر سکتا ہے؟ بیوی کا جنازہ ہو کوئی خوشی کر سکتا ہے؟ ارے گھر کی بات چھوڑو, رشتہ داروں کی بات چھوڑو, محلے میں, میرے گھر میں شادی ہے لیکن محلے میں میت ہو گئی, محلے میں ہے, میرا پڑوسی بھی نہیں ہے وہ, لیکن ایک ہی گلی میں, ایک ہی محلے میں وہاں میت ہو گئی, اور میرے گھر میں شادی تھی, خوشی کے شادیانے بجنے والے تھے, لیکن آدمی کیا بولتا ہے, یار نہیں اچھا نہیں لگے گا یار, میت ہو گئی محلے میں. حالانکہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن مسلمان ہے, انتقال ہو گیا, ان کے گھر میں ماتم اور کیا کہتے ہیں غم کا دن ہے, تو میں اپنی خوشی کو کیا کر لیتا ہوں, سمیٹ لیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں. تو کیا ہاتھ جوڑ کر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, کیا میرے نبی کی ذات, کیا میرے نبی کا مقام ایک عام مسلمان سے بھی کم ہے؟ کیا میرے نبی کا مقام ایک عام مسلمان سے بھی کم ہے؟ جب میرے نبی کی وفات ہوئی تب مسلمان خوشی منا رہا ہے. ایک عام مسلمان مر جائے جس سے تعلق بھی نہیں تھا, دشمنی تھی اس سے, لیکن انتقال کر گیا تو میں اپنے فنکشن کو ختم کر دیتا ہوں کہ محلے میں جنازہ ہے. باپ کا جنازہ رکھا ہو کوئی خوشی کرے گا, ماں کا جنازہ رکھا ہو کوئی خوشی کرے گا. ایک 12 وفات ہمارے زمانے میں آتا ہے تو یہ حال, اور ایک 12 وفات آیا تھا کب؟ صحابہ کے دور میں. وہ جھلک دکھلا کے میں بات ختم کرتا ہوں. جس دن نبی کا انتقال ہوا, مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہ گیا, جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا, اور صحابہ پر مصیبتوں کا ایسا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ ایسا پہاڑ آج تک نہیں ٹوٹا. صدیق اکبر تشریف لائے, مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کرام کی ایک جماعت دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے, ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہیں, اور ایک جماعت کا حال یہ وہ گمسم ہے, نہ بول رہی ہے, کسی سے نہ بات کر رہی ہے. یعنی غم اتنا زیادہ ہے کہ بولنا اور بات کرنا ان کا بند ہو گیا ہے. حضرت عمر جیسا بہادر انسان ننگی تلوار لے کر گھوم رہا ہے. نہیں, جو کہے گا میرے نبی کا انتقال ہو گیا, نہیں اس کی گردن اڑا دوں گا, نہیں میرے نبی معراج پر گئے ہیں, اللہ سے ملنے گئے ہیں, ابھی تشریف لائیں گے. اتنا بہادر انسان وہ بھی اپنے ہوش کو کھو بیٹھا. حضرت عثمان غنی خاموش گمسم بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی آئے, چادر ہٹائی اور کہا, اے میرے نبی, آپ نے اگر رونے سے منع نہ کیا ہوتا, اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج علی اپنے آنسوؤں سے آپ کو غسل دے دیتا, کتنا روتا, لیکن آپ نے منع کیا ہے اس لیے میں زیادہ آنسو نہیں بہاؤں گا. صدیق اکبر تشریف لائے, چادر ہٹائی, پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا, طبت حیًّا و طبت میتًا, اے نبی آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور آپ کی موت بھی بہت شاندار اور پاکیزہ ہوئی.
مدینے کے باہر ایک صحابی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کام کر رہے ہیں، کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں. کسی نے آ کر خبر دی کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. فوراً اپنا ہل چھوڑ دیا اور آسمان پر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، اے اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے. کسی نے پوچھا کہ ایسی دعا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ ان آنکھوں سے میں اللہ کے رسول کو دیکھا کرتا تھا، آپ کا دیدار کیا کرتا تھا، جب آپ نہیں رہے تو ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے اندھا کر دے. اور ان کانوں سے میں آپ کی باتوں کو سنا کرتا تھا، آپ کی نمازوں میں تلاوت کو سنا کرتا تھا، لیکن جب آپ نہیں رہے تو ان کانوں کا ہونا بیکار ہے، لہذا مجھے بہرا کر دے. یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کی محبت تھی. اور ایک آج ہماری محبت میرے بھائیوں خوشی منا رہے ہیں، کر رہے ہیں، مجھے کسی سے اعتراض نہیں. میں تو ایک عشق کی اور محبت کی بات کر رہا ہوں، ایک عشق اور محبت کی بات کر رہا ہوں. گنبد خضرا، ہرا گنبد دیکھا نا آپ نے؟ اس کو بھی اب تو یعنی ان محفلوں میں لے کر آتے ہیں لوگ، ان خرافاتوں میں اس یعنی گنبد خضرا کو بھی، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. مدینے میں اللہ سب کو پہنچائے. اللہ بار بار مدینہ پاک کی زیارت ہم تمام کو اللہ عطا فرمائے. فرمایا ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، جو طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، جو مدینے جاؤ گے تو آنا، یعنی وہ سکون والا وہ ہم نے دیکھا ہے گنبد خضرا. وہ ہرا گنبد جس کی تصویر اب بنا کر لوگ محلوں میں گھماتے ہیں اور بے حرمتی کرتے ہیں، ڈی جے اور میوزک کے بیچ میں اس کو لے کے چلتے ہیں. ارے ہم نے مدینہ پاک میں دیکھا قسم اللہ کی کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں اڑتا. اتنا احترام، انسان تو انسان، جانوروں میں بھی احترام ہے کہ اس گنبد کے نیچے حجرے میں دنیا کی سب سے بڑی ذات آرام کر رہی ہے. تو ہم نے کبھی کسی کبوتر کو، کسی پرندے کو اس گنبد خضرا کے اوپر سے اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے پاس بھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور پورے مسجد نبی کے صحن میں کہیں پر پاخانہ یا بھیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں کبوتر ہوتے ہیں، نہ شور کرتے نہ آواز کرتے دیکھا. یعنی اتنا احترام، جس گنبد خضرا کا احترام جانور اور پرندے تک کر رہے ہیں، ہم کیوں بیچ میں لا کر اس کو پامال کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے تصویریں نہیں دیکھی؟ میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے کہنا کہ اس کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ ٹرک کے اوپر اور گاڑیوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بینر جو جھنڈوں میں لگاتے ہیں، نالیوں میں پڑا ہوا نہیں دیکھا؟ اس پر پاؤں رکھ کر چپل رکھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ارے میں غلط بول رہا ہوں؟ کیوں بے حرمتی کر رہے ہیں؟ ارے ہم سے بڑے بڑے کام نہیں ہو سکتے تو کم سے کم رسپیکٹ کریں. تو اللہ کا تو 12 ربیع الاول کا حال اس وقت ایسا تھا کہ صحابہ پر قیامت ٹوٹی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ آج ہم پر مصیبتوں کا ایسا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ اگر یہ پہاڑ دنوں پر ٹوٹتا تو دن بھی رات بن جاتے، کالے ہو جاتے. یہ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں، اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کہہ رہی ہیں. حضرت بلال حبشی نے تو مدینہ چھوڑ دیا تھا. نبی کی جگہ کو خالی دیکھنا، آپ کے مصلے کو خالی دیکھنا ان کو برداشت ہی نہیں ہوا. مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے. 22 سال وہاں رہے. اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہوئی کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے یہاں تشریف نہیں لاتے. فوراً آنکھ کھلی، سیدھے مدینہ آئے. اور جب مدینہ پہنچے 22 سال کے بعد تو مدینہ والوں میں شور مچ گیا کہ بلال آ گئے، بلال آ گئے. لوگوں نے فرمائش کی کہ حضرت اذان سنا دیں، نبی کے زمانے کی اذان سنا دیں. تیار نہیں ہو رہے تھے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو نواسے ہیں انہوں نے درخواست کی، تو نواسے کی درخواست ایسی تھی جس کو رد نہیں کر سکتے تھے. فوراً تیار ہو گئے اور اذان دینا شروع کیا. اور جب اشہد ان محمدن پر پہنچے فوراً بے ہوش ہو کے گر گئے. لوگوں نے پانی ڈالا، ہوش آیا، پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا جب میں نبی کے زمانے میں اذان دیا کرتا تھا اور جب اشہد ان محمدن پر پہنچتا تھا تو میں نبی کو دیکھتا تھا، نبی کے چہرے کا دیدار کرتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا تھا. آج جب میں اس مقام پر پہنچا تو میری نگاہیں آپ کو تلاش کر رہی ہیں، اور جب مجھے آپ نہیں نظر آئے تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکا اور میں بے ہوش ہو گیا. یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ میرے بھائی صحابہ کا عشق تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو، کردار کو اور اللہ کے احکام کو کبھی نہیں چھوڑا. بڑے بڑے ترانے اور نعت خوانی انہوں نے نہیں کی، بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا، لیکن نبی کے مشن کو، نبی کی سیرت کو اپنایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آج کی سبق کا سب سے بڑا یعنی جو بات آج ہو رہی ہے، سب سے بڑا خلاصہ یہ ہے کہ سچا عاشق وہ ہے جو نبی کی سیرت کو اپنائے گا، جو نبی کے طریقے کو اپنائے گا. ہاں ایسا تو نہیں میرے بھائی کہ ہم دعویٰ کریں نبی کی عاشق ہونے کا، سچے عشق کا، اور کام ہم جو نبی کے دشمنوں والا کریں.
میرے نبی نے تو نماز کبھی نہیں چھوڑی، اور اس جلوس میں لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں۔ نمازیں چھوڑنا چلو وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں۔ بہت سے ایسے روڈ ہیں جہاں مسجدوں میں نماز چل رہی ہے اور باہر شور مچ رہا ہے، باہر شور مچ رہا ہے۔ کیا یہ نبی کی تعلیم ہے؟ کیا یہ نبی کا طریقہ تھا؟ میرے نبی کا تو حال یہ تھا، آپ بخشے بخشائے تھے، امام الانبیاء ہیں، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ آپ کو تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے، اگر ہوتے بھی تو بخشے بخشائے تھے، لیکن جب مرض الوفات میں جب بیمار ہوئے تو جب تک اتنی طاقت رہی کہ 2 لوگوں کے سہارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں آنے کی طاقت رہی، تب تک مسجد میں آتے رہے۔ پاؤں زمین پہ پڑ نہیں رہا ہے، گھسٹ رہا ہے، اور 2 لوگوں کے حضرت علی ہیں ایک طرف فضل ابن عباس ہیں، دونوں کے کندھوں پر سہارا دے کر آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ میں امام الانبیاء ہوں، سارے نبیوں کی سرداری آپ کو ملی، امامت آپ کو ملی، آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا اللہ دنیا کو نہ بناتا، لیکن آپ نے بھی نماز کبھی نہیں چھوڑی، بلکہ آخری وقت جب دنیا سے جانے کا وقت تھا، برابر زبان سے الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے، جب کان لگا کر سنا گیا تو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہی کہہ رہے تھے، یہی فرما رہے تھے کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے غلاموں اور ماتحتوں کا، نیچے والوں کا خیال رکھنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ عہد کریں کہ ہم سچے عاشق بنیں گے۔ آج اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ واقعی ربیع یعنی بہار لے کر آتا ہے، آج یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارے نبی نے جس طرح قربانی دی، ہر وقت امت کے لیے تڑپتے رہے، بے چین رہے، ہر وقت امت کے لیے روتے رہے، آخر وقت تک روتے رہے، بلکہ کل قیامت میں جو بس یہ ختم کر رہا ہوں، کل قیامت میں بھی یہ ہوگا کہ بھولیں گے نہیں۔ پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں آنے والے سارے انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوگا آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا۔ اللہ کا جلال اور غصہ بہت خطرناک ہوگا، سورج بالکل سر پر آ چکا ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی پیٹھ تک، کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ پوری انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی کہ آپ سارے انسانوں کے ابا ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجیے، اللہ حساب کتاب شروع کر دے تاکہ اس منظر سے، اس وحشت سے ہم لوگ نجات پا جائیں۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، آج تو اللہ بہت غصے میں، آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہہ دیں گے نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ان کے پاس پوری انسانیت آئے گی، وہ بھی نفسی نفسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب نفسی نفسی کہیں گے۔ ان اربوں خربوں انسانوں میں ایک ذات ایسی ہوگی، صرف ایک ذات ایسی ہوگی جسے اپنی نہیں پڑی ہوگی، بلکہ اس وقت وہ ذات کہے گی یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ ہم جیسے نالائقوں کو یاد کریں گے آپ، کہ جنہیں ہم ہر وقت فراموش کر دیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ یاد کر لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اس ذات کو، وہ ذات ہمیں وہاں بھی نہیں بھولے گی۔ یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اس ذات کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی عہد کریں کہ نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، نبی کی سنت کو اپنائیں گے، اپنی سارے گناہوں کو چھوڑیں گے، اور نمازوں کی پابندی، ذکر و تلاوت کی پابندی، اور جو چیزیں غلط ہیں اسلام میں نہیں ہیں، جو عشق اور محبت کی علامت ہو ہی نہیں سکتی، ان خرافاتوں کو، ان غلط چیزوں کو چھوڑیں گے، ان غلط چیزوں کو چھوڑیں گے۔ سچے عاشق بننا چاہتے ہیں تو سچا عشق جس سے پیدا ہوتا ہے وہ ہے نبی کی سیرت، نبی کی سنت، اس کو اپنائیں گے اور سچا عاشق بنیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو باتیں کہلوائیں، اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اور دل سے بات میں نے کہی تھی، آپ لوگوں سے محبت میں کہی تھی، اگر کسی کو کوئی جملہ، کوئی ایسا لفظ، بھائی انسان ہے، بولنے میں ہو سکتا ہے، زبان میں ہڈی تو ہے نہیں، اس لیے اگر کسی کو برا لگا ہو، میں تہہ دل سے اس کو معافی مانگتا ہوں، لیکن
جو بات حق بات تھی وہ مجھے کہنی تھی، وہ پہنچانی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل عمل ہے، باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، اصل عمل ہے۔ اللہ آج کی محفل کو قبول فرمائے۔ یہاں جو مرد حضرات اور ہماری مستورات ماں بہنیں جمع ہوئی ہیں، بھائی تشریف رکھیں، ابھی اصل دعا باقی ہے، اس کے بغیر مجلس پوری نہیں ہوگی۔ دعا یعنی عبادت کا مغز ہے، تو صرف جو ہے اوپر سے کھا لیا، اندر کا مغز تو کھایا نہیں، تو دعا کر کے جائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی گھر سے دکھ بھری خبر آئی کہ میری خالہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ کی درخواست بھائی ہمارے حافظ صاحب، حافظ اطہر صاحب کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ حضرات دعا فرما دیں۔ اور بھی جتنے مرحومین انتقال کر گئے، اور اللہ تمام کی مغفرت فرمائے، اور جو بقید حیات ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور پریشان حال کی پریشانی کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں یقین کے ساتھ، اپنے گناہوں پر ندامت، اور یقین کے ساتھ کہ یہ در وہ در ہے جہاں ہر چیز اللہ پوری کرے گا۔ یہاں ناممکن کا لفظ ہے ہی نہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طیبا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وایمانا کاملا ویقینا صادقا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے ہمارے پیارے اللہ، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، جان کر انجان کر، چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، آپ تو بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن جب بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو ماں اس کو گھر سے نکال دیتی ہے اور بھگا دیتی ہے کہ تو بھاگ جا اور میرے گھر پر مت آنا، میں تیری ماں نہیں، تو میرا بیٹا نہیں۔ وہ بیٹا گھر سے نکل جاتا ہے، صبح سے شام تک مارا پھرتا ہے، اسے کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا۔ پھر دوبارہ گھر کی طرف آتا ہے، شام ہو جاتی ہے، دروازہ بند ہوتا ہے تو باہر ہی بیٹھ کر وہ سو جاتا ہے۔ ادھر ماں بے چین ہو جاتی ہے کہ میں نے صرف ظاہر سے ہی گھر سے نکالا تھا، دل سے بیٹے کو نہیں نکالا تھا۔ وہ بے چین اور بے قرار ہو کر جب دروازہ کھولتی ہے تو اس کا لاڈلا زمین پر پڑے سو رہا ہوتا ہے، دھول مٹی لگی ہوتی ہے۔ فوراً جلدی سے وہ اس کے سر کو اپنی گود میں لیتی ہے اور اس کے مٹی اور گرد و غبار کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے، میرے لال، میں نے تجھے دل سے جو ہے نہیں نکالا تھا۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، آج اس مجمع پر ایک ایک مرد عورت، ایک ایک مستورات کو اور ایک ایک ہمارے مرد حضرات کو اے اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ یا اللہ، بڑا برکت والا مہینہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت جس پر آپ نے احسان جتلایا تھا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اسی مہینے میں دنیا میں بھیجا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے جس کو پیش کر کے آپ سے مغفرت کی اور رحمت کی بھیک مانگ سکیں۔ یا اللہ، ہم تو سر سے پاؤں تک گندے ہیں، یہ ہاتھ بھی گندے، یہ زبان بھی گندی، یہ آنکھیں بھی گندی، گناہوں کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتی، سر سے پیر تک یا اللہ پورا بدن گناہوں میں لت پت ہے۔ لیکن یا اللہ، معاف کرنے والے تو آپ ہیں، غفور بھی آپ ہیں، رحیم بھی آپ ہیں۔ یا اللہ، مغفرت کے پانی سے ہم تمام کی گناہوں کی گندگیوں کو دھو دیجئے اور رحمت کی چادر میں لے لیجئے۔ آپ کا تو اعلان ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، میرے بندو، میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے سو کے قاتل کو معاف کر دیا تھا، آج بڑے ادب کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں۔
یا اللہ ایک ایک مرد عورت اور ایک ایک بچے اور بڑے سب کو قبول فرما لیجئے، مغفرت کا پروانہ دے دیجئے، رحمت کا پروانہ دے دیجئے اور اعلان کر دیجئے میرے بندوں میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے کہ اب تک تجھ سے روٹھ کر کٹ کر دور رہ کر گناہوں والی زندگی گزارتے رہے۔ یا اللہ تو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے۔ یا اللہ یہ جو باتیں ہم نے سنی کہ نبی کی سیرت کو اپنانے، آپ کے طریقے کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے نوجوانوں کو اللہ ان کی جوانی کو قبول فرما لیجئے، ان کی ہماری جان مال وقت عزت آبرو سب کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ مسلمانوں کی جان بھی قیمتی ہے، مال بھی قیمتی ہے اور وقت بھی بڑا قیمتی ہے۔ اللہ جان مال وقت کو آپ کی رضا والے کاموں میں لگانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ بدعتوں خرافاتوں رسم و رواج اور غلط اور گناہ کے کاموں میں جان مال وقت کو لگانے سے ہم تمام کو یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو ہماری بچے اور بچیاں جوان ہو گئے اور عمریں گزرتی جا رہی ہیں لیکن ان کو نکاح کا ابھی موقع نہیں آیا، یا اللہ ان کو اپنی طرف سے جو ہے حلال جوڑا عطا فرما۔ یا اللہ نیک جوڑا عطا فرما، شادی کے مسئلوں کو حل فرما۔ یا اللہ جو لوگ شادی ہو گئی لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوئے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو لوگ اولاد تو ہیں لیکن اولاد نافرمان ہو گئی، یا اللہ آج آوارہ گردی اور نافرمانیوں میں یا اللہ نوجوان زندگیاں گزار رہے ہیں، یا اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، صالح بنا دیجئے۔ یا اللہ آج ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں، ایمان کو چھینا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہماری جان چلی جائے برداشت کر سکتے ہیں، مال چلا جائے برداشت کر سکتے ہیں، گھر بار لٹ جائے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایمان چلا جائے کلمہ چھن جائے یہ کبھی برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کلمے کی قیمت کہ اگر بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ کی آگ میں جلنا پڑے گا، ہمیشہ کی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آج فتنوں کا دور ہے، ارتداد کی ایسی ہوائیں چل رہی ہیں، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ایمان کا سودا کر رہے ہیں، غیروں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو سمجھا دیجئے، ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دیجئے کہ ایمان دنیا کی سب سے بڑی مایا ہے، ایمان دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یا اللہ اس پر کبھی ہم صلح نہیں کر سکتے، اس کو کبھی ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یا اللہ اس ملک میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اور خاص کر کلمے اور ایمان کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ظالموں نے اور فرعونوں نے یا اللہ یہ پلان بنا لیا ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے گا، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا یا اللہ، اور قرآن کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن یا اللہ ہر زمانے میں یہ لوگ سازشیں کرتے رہے ہیں، پلان بناتے رہے ہیں، لیکن آپ کا فرمان ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ ہر زمانے میں یہ چال چلتے رہے ہیں، لیکن آخر میں تدبیر اور چال آپ کی کامیاب ہونے والی ہے۔ یا اللہ آپ اپنی چالوں کو یا اللہ ان کے اوپر چلا دیجئے، ان کی اسکیموں کو فیل کر دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو مرحومین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے حافظ صاحب کی خالہ کا بھی انتقال ہوا، اسی طرح اور بھی لوگ دنیا سے جا چکے، بڑے بڑے علماء اور صلحاء دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تمام کی مغفرت فرما، تمام کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔